یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا گمان گناہ نہیں ہوتا، برا گمان گناہ ہوتا ہے. اچھا گمان کیجئے. اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی بات ایسی محسوس بھی کر لی تو سوچئے کہ اچھا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی روشن پہلو ہوگا، اس میں بھی کوئی اچھی بات ہوگی. لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ برا پہلو تلاش کرتے ہیں، برا گمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں بھی نہیں رکھتے، اس برے گمان کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی بدگمان ہو جائے. اس بارے میں نے خطبہ سنا تھا، بہت پرانی بات ہے، مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ خطبہ انہوں نے دیا، موجود ہے انٹرنیٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر ہے، جو چاہے وہ سن سکتا ہے. بدگمانی پر خطبہ تھا. انہوں نے کہا کہ سورہ حج کی آیت ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پرستش کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو. انہوں نے کہا کہ بت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے بتایا ہے وہ جھوٹ ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث کتاب البر والصلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کم و بیش یہی الفاظ تھے ان کے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. پھر انہوں نے کہا بت پرستی کے بعد جھوٹ، اور جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی، یعنی بت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہو سکتا ہے وہ بدگمانی ہے. اور بدگمانی کے اندر شرک کا شائبہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ آدمی جب بدگمانی کرتا ہے تو وہ کسی کے دل کا حال جو اس کو نہیں معلوم اس کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسے مجھے دیکھا تھا، اس کے دل میں یہ بات تھی، یہ ایسے وہاں جا رہا تھا، اس کا ارادہ یہ تھا. یہ تو علام الغیوب کا کام ہے، وہ جانتا ہے وہ کہاں جا رہا تھا، وہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا تھا. آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ اس کے دل میں یہ ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے یہ بات ان کی بہت زبردست ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اچھی بات کسی کی مل جائے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے. یہ قرآن و حدیث سے ہی انہوں نے مسئلہ نکالا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بت پرستی کے بعد سب سے بڑا کام اگر کوئی ہے، برا کام، وہ بدگمانی ہے، کیونکہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. تو بدگمانی کرنا بالکل ترک کر دیجئے. کسی کے بارے میں بھی ایسا نہ سوچئے. جو شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہی ڈالتا ہے کہ بدگمانی کرو. کسی کے لیے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف، کیا پیاری حدیث ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آئے گا، اعتکاف میں ہیں. صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کرنے آتی ہیں. اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس جانے لگتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کرنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک آتے ہیں، ان کو رخصت کرتے ہیں. دو انصاری صحابی وہاں سے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ تیزی سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں علی رسلکما، کھڑے ہو جاؤ، یہیں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا. انہا صفیہ، یہ صفیہ ہے میری بیوی. وہ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ہے، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ آپ کسی اجنبی عورت سے بات کر رہے ہوں گے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. میں ڈرا ان یوقع فی انفسکما شیئا،
کہ شیطان تمہارے نفس میں میرے متعلق کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے باتیں کر رہے تھے. میں نے تم کو روک کر بتایا ہے کہ میری بیوی ہے یہ. تو بدگمانی کرنا اور کسی کو اپنے متعلق بدگمان ہونے بھی نہیں دینا چاہیے. آپ کو اگر خبر ملتی ہے کہ کوئی بھائی آپ سے بدگمان ہے، آپ جا کر اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. کتنا اچھا ہو اگر ہم یہ کام کریں، کتنا اچھا ہو، کتنی محبت پیدا ہوگی اس سے کہ وہ کہے گا جیسے ان دو صحابہ کے دل میں کتنی عظمت جاگزی ہو گئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو کتنا وہ وقت یاد رہے گا، میں کہتا ہوں ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک کر اتنی بڑی بات کہی. ایسے ہی اگر آپ کسی مسلم سے جا کر ملیں اور بدگمانی دور کریں تو وہ مسلم ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میرے بھائی نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا، لہٰذا آئندہ کبھی اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہو سکتا. تعلقات کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے ہم سب جماعت المسلمین ہیں اور ہم سے ہی جماعت المسلمین ہیں. تعلقات ہیں تو ہم آپس میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں تو جماعت المسلمین ہے. اگر ہم ایک نہ رہے تو جماعت المسلمین ختم ہے. تعلقات کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں مسلمین کے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کتاب الادب میں، صحیح ابن حبان میں، ابن ماجہ میں اور ترمذی میں صحیح سند سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایک ایسے کام کی خبر نہ دوں جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے روزوں سے، نماز سے اور صدقات سے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ایسا کون سا کام ہے؟ ہم تو ایسے کاموں کو تلاش کرتے ہیں. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ تو اچھائی کی تلاش میں رہتے تھے. وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جو صلاۃ سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہو؟ بالکل بتائیے. جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ صلح و صفائی سے رہنا، دو لڑنے والوں میں صلح کروا دینا، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا، تعلقات میں محبت کو پیدا رکھنا، محبت ختم نہ ہو جائے. یہ کام اگر تعلقات کو اچھا رکھا تو نماز سے، روزے سے، صدقے سے زیادہ افضل ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کیونکہ آپس کے تعلقات کی خرابی، آپس کا فساد مونڈ کر رکھ دیتا ہے. لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے تعلقات کی خرابی بالوں کو مونڈ دیتی ہے. اگر بالوں کو مونڈ دے تو کوئی بات نہیں ہے، بال تو پھر آ جائیں گے. ولیکن اقول تحلق الدین، میں یہ کہتا ہوں آپس کے تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے. جب دین کو مونڈ دیا جائے تو پھر کیا رہ گیا؟ یہ بات کیوں بتائی گئی؟ یہ بڑی حکمت کی بات ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں حکیم الامت. کس بات کی حکیم الامت؟ حکیم الامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکمت کی باتوں میں بہت بڑی بات ہے. آپس کے تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ کر رکھ دے گی. اگر آپس میں تعلقات خراب ہوں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا اپنے مسلم بھائی سے ملنے کا، آپ کا دل نہیں کرے گا درسوں میں آنے کے لیے، آپ کا دل نہیں کرے گا جمعے میں جانے کے لیے، آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اپنے ناظم سے، اپنے امیر سے ملاقات کریں، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ جماعت کے کسی فرد سے ملیں. اور جب ہر آدمی یہ سوچ لے کر بیٹھ جائے اپنے گھر میں تو اجتماعیت کیسے چلے گی؟ دین کا کام کیسے چلے گا؟ دین ختم ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں دین مونڈ دیا جائے گا. لہذا دلوں کو صاف رکھیے. غلطی ہو بھی جاتی ہے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا متقین کی صفت، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جن کے لیے اللہ کی بخشش ہے، وہ جنت ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہے، ان متقین کی صفات میں یہ صفت ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، اگر کچھ کہا بھی تو میں نے معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم چاہتے ہیں، ضرور چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ دعا پڑھتے ہیں جو ابو داؤد میں ہے صحیح سند سے، کتاب الدعوات میں، ترمذی میں بھی ہے، داؤد علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي ومن الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بندے کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے اتنا محبوب بنا دے کہ میرا نفس، میرے اہل، میرا مال اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ لگیں مجھے تیری محبت کے سامنے۔ ایسی اللہ کی محبت ہمیں چاہیے۔ اگر ایسی محبت مل جائے تو پھر ہر چیز بیکار ہے اس کے سامنے۔ یہ محبت کس کو ملے گی؟ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ احسان کیجیے، اپنے مسلم بھائی کو معاف کر دیجیے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، جاسوسی نہ کیجیے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کاروبار کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے؟ بھائی اپنی زندگی میں مصروف رہیے۔ اگر کوئی آپ کی ٹو میں لگ جائے آپ کو کتنا برا لگے گا کہ وہ آپ کے بارے میں پیچھے لگا رہے، پھر آپ کی شکایتیں پہنچائے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث، کتاب الایمان، اور بات چل رہی ہے صحابہ کرام کے دور خلافت کے اندر۔ ایک شخص تھا مدینہ میں، وہ لوگوں کی خبریں لے جا کر عمرا کو دیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ آدمی جاسوس ہے، یہ لوگوں کی خبریں عمرا تک پہنچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، وہ آدمی آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جو لوگوں کی باتیں عمرا تک پہنچاتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سنا ہے، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے، یعنی چغلی ہے نا، یہ کسی کی برائی تلاش کرنا، پھر اس کو امیر تک پہنچانا، پھر امیر سے کہنا ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ آپ خود جا کر اصلاح نہیں کر سکتے اس کی؟ اور امیر کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے پاس ساری دنیا کے معاملات دیکھنے ہیں انہوں نے، اور آپ جا کر ان کو تنگ کرتے ہیں۔ بھائی رحم کیجیے، اپنے آپ پر رحم کیجیے، جماعت پر رحم کیجیے، اپنا وقت قیمتی سمجھ کر اللہ کے دین کے کاموں میں صرف کیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑھ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور کیوں آپ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں؟ کیا ہم میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں؟ ہم بے عیب ہیں۔ کتنے عیب ہمارے اندر ہوں گے جو ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ ان کو دور کر لیا ہم نے، ہم 100% بن چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، تو پھر تو چلیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ میں نے اپنے عیب تو پاک کر لیے سارے، اب میں دوسروں کے تلاش کر رہا ہوں۔ لیکن ہم تو خود عیب سے بھرے ہوئے ہیں، عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دیکھیے پہلے، اس کے بعد دوسروں کی فکر کیجیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ مسند ابو یعلا کی حدیث حسن سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا گزر ہوا مدینہ منورہ میں، ایک خچر مرا ہوا
زمین پر پڑا تھا، اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا، اس میں سے بو آ رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ تو صحابہ نے فوراً کہا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا. تو اس پر جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اپنے مسلم بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو اس سے بھی بدتر کام کرتے ہیں، اس کو کھانے سے بھی بدتر کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. آپ تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ایک مسلم بھائی ہے، وہ مر گیا، آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں، اس کی تکفین کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، بڑے احترام سے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے خیر کر کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کو سپرد کرنے کے بعد بھی، زمین کے اندر ڈالنے کے بعد بھی اس کے لیے کئی دنوں تک دعائیں کرتے ہیں. جب بھی یاد آتا ہے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بھائی کو بخش دے. تو ایک تو یہ طرز عمل ہے ہمارا اپنے مسلم بھائی کے لیے. اور آپ یہ سوچئے کہ ایک مسلم بھائی کا جنازہ رکھا ہو اور دوسرا مسلم بھائی اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھانے لگے. کیا آپ یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے تمثیل تو یہی دی ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. جب تم غیبت کرتے ہو تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت ہوگی، تم کبھی بھی اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. جب گوشت نہیں کھا سکتے تو غیبت کیسے کر لیتے ہو؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ جس مسلم کی غیبت آپ کر رہے تھے، کیا آپ اس کے مر جانے کے بعد اس کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے تو غیبت کیسے پسند کر لیتے ہیں آج؟ اسی لیے غیبت کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جبریل امین ساتھ تھے. مسند امام احمد کی حدیث ہے صحیح سند سے، مجمع الزوائد میں بھی ہے اور حافظ حیثمی نے اس کو صحیح بتایا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس. جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو جبریل میرے ساتھ تھے اور میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ناخن سے جو تانبے کے تھے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. فقلت من ہؤلاء یا جبریل، تو میں نے کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ عذاب تو میں نے بڑے دیکھے ہیں آج، لیکن یہ کس بات کا عذاب ہے کہ تانبے کے ناخن ہیں اور اپنا ہی چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا ہی سینہ نوچ رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتیں اچھالتے تھے. کیسا برا عذاب ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسا عذاب آخر کیوں مل رہا ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مسلم بھائی کی غیبت کر کے قیامت کے دن یہ حشر ہو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی عزت کو اچھال کر ہمارا قیامت کے دن ہمیں اتنی بڑی رسوائی ملے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ کیسے عذاب میں ہے؟ یہ عجیب و غریب عذاب ہے، اپنے ہی ناخن سے اپنا چہرہ نوچ رہا ہے اور ناخن بھی تانبے کے. ایک اور حدیث سنیے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد اور ابو داؤد میں ہے صحیح سند سے. اس کو بھی حافظ منذری نے کہا کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے مسلم بننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بات ہوگی کہ مسلم کہتے کہتے زبانیں نہیں تھکتی اور عمل ایسے ہیں کہ اللہ کی پناہ. آپ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں گیا، لا تغتابوا المسلمین
مسلمین کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ فإنہ من یتبع عوراتہم، کیونکہ جو آدمی مسلمین کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ جو اپنے مسلم بھائی کے عیب تلاش کرے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو اللہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے نکالے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْسَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عیب اللہ اچھالنا شروع کر دے تو اللہ اس کو اس کے ہی گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی جہاں پر اس کی عزت تھی وہاں پر اللہ اس کو رسوا کرواتا ہے۔ جہاں پر وہ بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، بڑی بات تھی جناب کیا بات ہے ان کی، تو وہاں پر اللہ اس کو رسوا کرواتا ہے کہ یہاں بڑی عزت تھی نا تیری اور تو نے لوگوں کو رسوا کیا ہے، لوگوں کے عیب نکال کر تو نے بیان کیے ہیں، اب یہاں میں تجھے ذلیل کروں گا۔ تو اگر اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے تو ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ سورہ آل عمران، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے تو ذلیل کر دے، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کیجئے جس سے اللہ رب العزت آپ کے ذریعے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایسا کام کیا جائے اور آپ کو رسوا کیا جائے۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اوسط میں، اور مجمع الزوائد میں بھی ہے۔ حافظ ہیثمی نے اس کو صحیح کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہو کر جانے لگا، فوقع فیہ رجل من بعدہ، تو محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس جانے والے کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا۔ ایک روایت میں ہے وضاحت کے ساتھ کہ اس نے اتنا کہا تھا کہ یہ بہت کمزور ہے، چلنے میں دوڑنے میں بہت کمزور ہے، بس اتنی سی بات کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلل، اب ایسا کر کے پانی سے کلی کر کے آ جا، ذرا منہ صاف کر لے۔ تو اس نے کہا وما اتخلل یا رسول اللہ اکلت لحمن، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلی کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا میں نے گوشت کھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک اکلت لحم اخیک، تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کتنی وضاحت ہے اس بات کے اندر کہ غیبت کو، اپنے ہی بھائی کا گوشت کھانا بیان جو کیا گیا، اس کی حد درجے وضاحت کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بھی اگر ہم اس چیز سے دور نہ ہوں، اگر اب بھی ہم اس چیز سے توبہ نہ کریں، تو پھر جو ارشاد ہے اللہ رب العزت کا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب کون سی بات آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کون سی بات تمہیں سناؤں کہ تم غیبت کو چھوڑو گے؟ قرآن و حدیث سے تمام باتیں بتا دی گئی ہیں، صرف اللہ سے یہ دعا ہی ہم کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس معاشرتی بیماری سے نجات عطا فرما دے، ہم اپنے بھائیوں سے آپس میں محبت کریں، ان کی غیبت کر کے ان کا گوشت نہ کھائیں۔ اس آیت کا اختتام ہوتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو اور توبہ کر لو، یقین رکھو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت غیبت اور تمام برائیوں سے ہماری توبہ دل سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس توبہ کو اللہ قبول فرما لے، اور آئندہ کے لیے ہمیں بچائے کہ ہم کسی مسلم کی غیبت کریں، اس کی عزت کو اچھالیں یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔